صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید ہے کہ ناظرین اکرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر، ٹویٹر اور واٹس ایپ وغیرہ پر یہ خبر بہت زیادہ عام ہو رہی ہے کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ سعودی حکومت کی طرف سے تبلیغی جماعت کے خلاف پابندی لگی ہے اور ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ بہت افسوسناک خبر ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تبلیغی جماعت کیا ہے، کہ تبلیغی جماعت جن کا کام ہی یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، کہ اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم اور آپ اس بات پر غور کریں تو ہر آدمی پر یہ ضروری ہے کہ وہ ہر انسان کہ جو چیز وہ جانتا ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہی کام یہ تبلیغی جماعت کرتی ہے کہ گھر گھر جا کر کے جو بے نمازی ہیں ان کو نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ یہی وہ تبلیغی جماعت ہیں جن کی برکت سے کتنے لوگ نمازی بن گئے ہیں، کتنے شرابی جو شراب پی کر کے سڑکوں پر سویا کرتے تھے، جن کی زندگی بہت عجیب ہوا کرتی تھی، اس تبلیغی جماعت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نمازی بنا دیا گیا۔ آج الحمدللہ کتنی کارگزاریاں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کتنی دیہاتوں کی مسجدیں جو ویران تھی، جو مساجد ویران تھے بالکل، آج الحمدللہ انہی تبلیغی جماعت کی برکت سے آج وہ مساجد آباد ہیں۔ آج کتنی مسجدیں ہیں جو الحمدللہ مساجد آباد ہیں نمازیوں سے۔ اگر یہ آباد ہیں تو اسی تبلیغی جماعت کی برکت ہے۔ یہ جاتے ہیں اور پیار سے منع کر کے اللہ کے گھر کے آ کر کے دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے محترم ناظرین، ہمیں اس کا سپورٹ کرنا ہے، اس تبلیغی جماعت کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کام میں لگنے کی فکر کرنا ہے، کیونکہ اس کام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کیا تھا کہ لوگوں کو دعوت دینا، اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اور یہی کام ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کیا تھا کہ وہ صحابہ کرام کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں وہ سعودی، کہ جہاں سے ہمارے صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل چکے تھے۔ مقصد صرف اور صرف دعوت کا کام تھا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا مقصد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خود انڈیا میں، ہندوستان میں کتنی قبریں صحابہ کرام کی موجود ہیں۔ اس لیے محترم ناظرین، یہیں سے ان کی سچائی کی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ جس کام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور ہمارے صحابہ کرام نے کیا ہو، اور اسی کام کو کرتے کرتے ہمارے انڈیا میں بھی جن کی قبریں موجود ہیں، اور یہی کام ہیں جن کی برکت سے کئی شرابی جنہوں شراب چھوڑ چکے ہیں، کئی زانی جو زنا سے توبہ کر چکے ہیں، اور کئی بے نمازی جو الحمدللہ آج 5 وقت کے نمازی بن چکے ہیں۔ اس لیے محترم ناظرین، ہمیں اس کے اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے جو ان کے خلاف آوازیں اٹھا رہی ہیں۔ یہ تو اللہ کی کھلی مدد ہے تو آتی ہی رہے گی الحمدللہ۔ جیسا کہ کورونا کے شروع میں بھی کیسی الزامات لگائے گئے تھے کہ نعوذ باللہ کیسے لگائے گئے تھے کہ اسی انہوں نے کورونا پھیلایا تھا، اس طرح کی باتیں بہت عام ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی اللہ کی مدد آئی تھی الحمدللہ، اور انہی کے پلازمہ سے کئی لوگ کیا گئے صحت یاب ہو گئے تھے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے کھلی مدد ہے۔ تو ایک مثال یہ دی جاتی ہے، جو درخت پھلدار ہوتا ہے اسی پر اینٹ اور پتھر مارا جاتا ہے، جو کانٹے دار درخت ہوتا ہے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ جس چیز کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے وہ یہ ثبوت ملتا ہے کہ ان کی سچی ہے اور یہی حقیقت ہے۔ آج ہم اور آپ کو اس حکومت سے اور اس
जो ऐलान जो हुआ गया, इससे बहुत बड़ा सबक ये मिलता गया कि हमें आज के दौर में इत्तिहाद की जरूरत है। हम किसी को अलग ना करें कि ये मदरसे वाले गए, ये खानका की गए, तबलीगी गए, बरेलवी गए। हमें आज के दौर में एक मुसलमान और इंसान होने के नाते हमें मिलजुल करके मेहनत करने और खिदमत करने की जरूरत है। अगर हम आज के दौर में मिलजुल करके हम काम करते रहेंगे, इंशाअल्लाह यही मिलजुल करके रहना, यही इत्तिहाद हमारे दीन में तरक्की का जरिया बनेगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है इस तरह के ऐलानात आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह दीन पर और दीन के काम पर, मदारिस पर और खानकाहों पर इंशाअल्लाह इस ऐलान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही मकसद है कि इनका ऐलान करना कि यहूदियों को खुश करना है, वो यहूदी जो पहले से ही इस्लाम के कट्टर दुश्मन रहेंगे। इसलिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए और खासतौर पर तबलीगी जमात की और मसाजिद की और खानकाहों की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल